کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، والدین، دوست، معاشرہ، ہر کوئی بتا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس سارے شور میں اپنی اصل آواز، اپنی اصل سمت وہ کہیں کھو سی جاتی ہے۔ آج ہم رابرٹ گرین کے نظریات کی روشنی میں اسی شور سے نکل کر اپنے اندر کے اس قطبی ستارے کو ڈھونڈنے کا سفر شروع کریں گے جو ہمیشہ سے ہمارا منتظر ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا، کہ آخر ہم میں سے اتنے سارے لوگ کیوں زندگی میں بھٹکا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ یہ بے سمتی کا احساس یہ آتا کہاں سے ہے؟ چلیں مل کر اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ اکثر بہت پہلے ہمارے بچپن میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کی آوازیں بہت اونچی ہو جاتی ہیں، والدین کی ہم سے توقعات، اساتذہ کے مشورے، دوستوں کا پریشر، اور آج کل تو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز، یہ سب مل کر ہماری اپنی اندرونی آواز کو، ہمارے دل کی آواز کو پوری طرح دبا دیتے ہیں، اور اسی شور میں ہم یہ سننا ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ تو پھر اس شور کا حل کیا ہے؟ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ جواب باہر کہیں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ وہ اس سے لائف ٹاسک یا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک اندرونی کمپاس کی طرح ہے جو اگر ہم سننا سیکھ لیں تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ صحیح سمت دکھا سکتا ہے۔ گرین کا یہ خیال بہت ہی طاقتور ہے، ذرا اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ کائنات کی اربوں سال کی تاریخ میں آپ جیسا کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ ہماری اصل طاقت ہماری انفرادیت میں ہے۔ یہ احساس کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اپنی اصل طاقت کو پہچاننے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ گرین اس کے لیے خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں، پرائمل انکلینیشن، یعنی فطری جھکاؤ۔ ذرا یاد کریں، بچپن میں وہ کون سی چیزیں تھیں جن کی طرف آپ خود بخود بغیر کسی دباؤ کے کھینچے چلے جاتے تھے، جنہیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا؟ بس یہی وہ خام مال ہے جس سے آپ کی زندگی کا مقصد بنتا ہے۔ تو اپنے مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ماضی میں جا کر اپنے بچپن کی انہی آوازوں کو دوبارہ سننا ہوگا۔ اس وقت کو یاد کرنا ہوگا جب دنیا کا شور اتنا زیادہ نہیں تھا۔ وہ کون سے کام تھے جو آپ کو حقیقی خوشی دیتے تھے؟ آپ کی اصل فطرت کے سارے اشارے وہیں اسی دور میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ذہانت صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی۔ کوئی الفاظ اور کہانیوں میں ذہین ہوتا ہے تو کوئی چیزیں بنانے اور ہاتھوں سے کام کرنے میں۔ آئنسٹائن کی مثال لیں، انہیں بچپن میں ایک کمپس نے حیران کر دیا تھا اور وہ غیر مرئی قوتوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ ان کی تجریدی ذہانت تھی۔ اپنی ذہانت کی قسم کو پہچاننا اپنے راستے کو پہچاننے جیسا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم بڑے ہو کر اپنا راستہ بھول گئے ہیں تو کیا کریں؟ گرین کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر ایک ماہر آثار قدیمہ کی طرح کھدائی کرنی ہوگی۔ اپنے بچپن کے دفن ہوئے شوق کو باہر نکالنا ہوگا، یہ پہچاننا ہوگا کہ آج کون سی چیز آپ کے جذبات کو جگاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس اندرونی آواز پر بھروسہ کرنا ہوگا جو بتاتی ہے کہ کیا صحیح محسوس ہوتا ہے، چاہے دنیا اسے غیر عملی ہی کیوں نہ کہے۔ اچھا، تو اپنا اندرونی راستہ تلاش کر لینا تو پہلا قدم ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس راستے پر ایک ایسی دنیا میں کیسے چلا جائے جو دوسرے لوگوں اور ان کے اصولوں سے بھری ہوئی ہے؟ یہاں رابرٹ گرین طاقت کے تصور کو سامنے لاتے ہیں، اور نہیں، یہ منفی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد کی حفاظت کے لیے ایک ضروری ٹول کے طور پر۔ عام طور پر جب ہم طاقت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں منفی خیالات آتے ہیں، لیکن گرین کے نزدیک طاقت صرف دوسروں پر تسلط جمانے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے ماحول پر کنٹرول حاصل کرنے، اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے اور سب سے بڑھ کر اپنا دفاع کرنے کا ایک فطری اور بہت ضروری ذریعہ ہے۔ تو اس سماجی شطرنج کو کھیلا کیسے جائے؟ گرین اسے سماجی دفاع کا فن کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے اصل ارادوں کو سمجھنا اور خود کو دھوکے بازوں سے بچانا۔ اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، جیسے کبھی بھی اپنے باس سے زیادہ قابل نظر نہ آئیں، اور یاد رکھیں کہ زبردستی سے آپ صرف دشمن بناتے ہیں، دوست نہیں۔ تو مقصد بھی مل گیا اور سماجی دنیا میں جینا بھی آ گیا، لیکن زندگی کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اب ہم سب سے گہرے سوال پر آتے ہیں، حقیقی اور بامعنی رشتے کیسے بنائے جائیں؟ گرین کے مطابق اس کا جواب سب لائم، یعنی ایک اعلیٰ اور گہرے تجربے کی تلاش میں ہے جو ہمیں خود سے بڑی کسی چیز سے جوڑتا ہے۔
سبلائم ایک ایسا غیر معمولی تجربہ ہے جو ہمیں ہماری چھوٹی سی ذات اور روزمرہ کی پریشانیوں سے باہر نکال کر کسی بڑی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب ہم وقت، جگہ اور خود کو بھی بھول جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایسے ہی گہرے تجربات کے لیے بنا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرض سمجھنا ضروری ہے۔ گرین بتاتے ہیں کہ سبلائم کے دو راستے ہیں، ایک جھوٹا اور ایک حقیقی۔ جھوٹا سبلائم باہر سے آتا ہے، جیسے منشیات یا آن لائن غصہ۔ یہ وقتی تسکین تو دیتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جبکہ حقیقی سبلائم وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ گہرا اور دیرپا تجربہ ہے، جیسے کسی سے روح کا رشتہ محسوس کرنا۔ ایک وقت کو مارتا ہے، دوسرا وقت کو بھلا دیتا ہے۔ تو اس حقیقی سبلائم تک پہنچا کیسے جائے؟ اس کا جواب شاید تھوڑا حیران کن ہے۔ اس کا راستہ اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی ہمت سے گزرتا ہے۔ جب ہم اپنے دفاعی خول سے باہر نکل کر خود کو کسی کے سامنے کھل کر پیش کرتے ہیں، تبھی ایک سچا اور گہرا تعلق قائم ہوتا ہے۔ گرین کے مطابق یہی اصل طاقت ہے۔ تو ہم نے مقصد، طاقت اور گہرے تعلقات کی بات کی، لیکن ان تینوں ستونوں کو جو ایک چیز آپس میں جوڑتی ہے وہ ایک ہی بنیادی مہارت ہے، ایک ایسی حتمی صلاحیت جس کے بغیر یہ سب کچھ بالکل ناممکن ہے۔ عام طور پر ہم پریشانی یا انگزائٹی کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں جس سے پیچھا چھڑانا چاہیے، لیکن گرین اسے بالکل مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک اہم سگنل ہے، یہ آپ کا اندرون ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے سمجھنے اور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود کو جاننے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اصل طاقت خود کو جاننے میں ہے، یعنی خود شناسی میں۔ جب باہر کے شور کو فلٹر کرنا اور اپنے اندرونی جذبات کو، چاہے وہ پریشانی ہو، خوشی ہو یا کسی چیز کی طرف کھینچ، سننا سیکھ لیا جائے تو آپ کا اندرونی کمپاس خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی آپ کو آپ کے راستے سے نہیں بھٹکا سکتا۔ تو یہ سفر اس ایک سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے جو صرف اپنے آپ سے ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کے اندر کی وہ کون سی دھیمی سی آواز ہے، وہ کون سا اشارہ ہے جسے اس دنیا کے شور میں مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے؟ کیا پتہ آپ کا اصل قطبی ستارہ اسی آواز میں چھپا ہوا ہو۔